اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، صوتانی ملعونان، صوت مزمان عند نعمت و صوت ویل عند مصیبت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح ارشاد فرمایا، دو آوازیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ رسول کی طرف سے، شریعت کی طرف سے اس پر لعنت کی گئی ہے۔ حضور نے پہلی آواز کے متعلق ارشاد فرمایا، صوت مزمار عند نعمت۔ جب انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو، جب انسان کو کوئی نعمت اللہ جل وعلا کی طرف سے وصول ہو، تو وہ اس پر جو ہے وہ مزامیر کا استعمال کرے، وہ آلات لہو و رعیب کا استعمال کرے، تو اس پر بھی اللہ رسول کی لعنت ہے۔ اور دوسری آواز سے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا، وَصَوْتُ وَيْلٍ عِنْدَ مُصِیبَةٍ، کہ جب کوئی مصیبت انسان تک آ پہنچے اور انسان اس مصیبت پر واویلا کرنا شروع کرے، شور کرنا شروع کرے، ماتم، نوحہ اور دیگر ایسے کام کرنا شروع کرے، تو اس آواز پر بھی اللہ رسول کی لعنت ہے۔ تو عنقریب 14 اگست آپ کے اور میرے درمیان آنے والی ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان کامیابی اور ایک الگ ریاست اور ایک الگ وطن دیا تھا، اور اللہ رسول کا اس وطن پر اور یہاں کے رہنے والے لوگوں پر، مسلمانوں پر خاص طور پر کرم ہوا تھا۔ تو لہذا اس نعمت کے حصول کے لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکرانے نعمت کریں، اور شکر کرنے کا انداز اس طرح کا ہو کہ ہم ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں، ان اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھیں، شہداء کو اصالِ ثواب کریں، اور جن بزرگوں نے، جن اسلاف نے اس میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے مال و متاع کو قربان کیا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھ کر اپنے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا کریں کہ جب ایسی کوئی قربانی کا وقت آئے گا اور اسلام اور دین ہم سے تقاضا کرے گا، تو پھر ہم اس قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ان اسلاف کے شانہ بشانہ، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان قربانیوں کو پیش کرنے میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب سا عالم ہو گیا کہ جب یہ 14 اگست کا دن قریب آتا ہے تو بچوں کو ایک باجا دے دیا جاتا ہے۔ بچے تو بہت دور کی بات، ہمارے یہاں بڑوں کا بھی ایسا عجیب و غریب حال ہے کہ پٹاخے پھاڑ رہے ہیں تو باجے بجا رہے ہیں، تو عجیب و غریب لڑکے جو ہے نا وہ سیلنسر نکال کر بائک کے ویلنگ مار رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو خدا تعالیٰ انسان کو نعمت دینا جانتا ہے، وہ نعمت لینا بھی جانتا ہے۔ ہم کوئی ایسے کام نہ کریں کہ جس سے شکرانے نعمت کے بجائے کفران نعمت کی صورت بنے۔ تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہاں پر شکران نعمت کے طور پر اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کریں کہ جب کوئی نعمت ملے تو پھر اس پر ساز، سارنگی یا گانے باجے کی آواز نہ ہو، بلکہ اس نعمت پر شکران نعمت کی صورت پیدا ہو۔